السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک ناموں سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ میں یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر ہے، یہ انسانیت کے اوپر ہے۔ اس وقت پوری دنیا جس پریشانیوں میں اور جس صورتحال میں دوچار ہے، اور میں کبھی سوچتا تھا اس کا کوئی اللہ تعالی ذات نے کوئی نہ کوئی راستہ بھی ایسا ہو کہ جو اس پریشانی اور مصیبتوں سے نکلا جائے، اور اللہ تعالی ذات پاک وہی راہ دکھانے والا ہے، یا ہادی، سیدھی راہ دکھانے والا۔ تو اللہ تعالی ذات نے تو انسان کو اشرف الکل مخلوق بنایا، تمام مخلوقوں کے اوپر۔ آج انسان کوئی مذہبوں میں بٹ گیا ہے، کوئی فرقوں میں، کہ حقیقت میں یہ فرقوں میں، مذہبوں میں اور قوموں میں یہ سارے فتنے ہیں۔ اللہ تعالی ذات نے تو ہم سب کو ایک مائی حوا اور باب آدم سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا ماں بھی ایک ہے اور ہمارا باپ بھی ایک۔ اور پھر ہم کیسے جدا ہو گئے؟ بقایا جتنے بھی اللہ تعالی ذات نے دنیا پر انبیاء کرام بھیجے، اور جتنے نبی اور جتنے رسول، اور کوئی اپنے خاندان کے اوپر آیا اور کوئی اپنی قوموں پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ذات نے تمام مخلوقوں کے لیے، تمام مخلوقوں کا نبی بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ تو ہمارا تو یہی ایمان ہے، ہم تو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تمام انبیاء کرام کو اپنے نبی مانتے ہیں، اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تمام اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں، اور تمام اولیاء کرام، اور اللہ تعالی ذات پاک نے تمام جیسے جیسے بھی کسی کے مقام ہیں، اللہ تعالی ذات نے ہر انسان کو اس کے تقوی سے اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور لیکن اللہ کے مہم، اللہ کے جو قانون ہیں، اور دنیا سے کچھ مختلف ہیں۔ یہاں تو جو انسان سوچتا ہے کہ جو امیر ہے وہی سب سے اونچا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ سب سے اونچا وہی ہوگا جو دنیا میں سب سے نیچا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکا کر رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو تمام دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتا ہے۔ تو اپنے کے اوپر جو بھی ہیں وہ دوسروں کو یعنی کہ بہتر مانتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک تو ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں، کہ جیسے ایک کنگھی کے اور کتنے جو دندے ہوتے ہیں بالکل ایک جیسے، ایسے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، سب ایک جیسے، اور اپنے اعمال سے ہی کوئی بہتر بنتا ہے کوئی۔ اور دنیا میں انسان جو آیا ہے اسی آزمائش کے لیے آیا ہے، کوئی آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش میں پاس ہو جاتا ہے۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب کو کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر، ہم سب کو، یہ نہیں میں کہتا کہ میں پاکستان کو، اپنے پاکستان کو یا افغانستان کو یا ہندوستان کو، پوری دنیا جس پریشانیوں میں جکڑی ہوئی ہے، پوری دنیا کو ایک جگہ پر، جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ میں نے اس پلیٹ فارم کا بھی جو نام میں متعارف کرا دوں، اس پلیٹ فارم کا نام ہوگا
जियो और जियो और जीने दो। ये जियो और जीने दो के ऊपर सारा जो सारी बात होगी। तो हम सबको चाहिए ऐसे इस प्लेटफार्म पर जमा हों, नहीं तो इंसान ये वो मौत के दाने पर पहुंच चुका है। अभी अगर ये अब ना सोचा तो फिर कब सोचेंगे। बेहिसाब मज़हबों के नाम पर असल मकसद लोग एक दूसरे की ज़मीनों पर काबज़ होने के लिए आलमी मंडियों पर एक दूसरे को रसाई हासिल करने के लिए, अगर ये हम सब सोचें कि हम इंसानियत के लिए करना है। अल्लाह ताला ज़ात पाक ने साइंस को बनाया। साइंस का मतलब कि मालूमात, कि इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर जो कोई अच्छी हो जो चीज़, वो ईजाद करनी चाहिए, उसकी तरफ आना चाहिए हम सबको। और जो इंसानियत की फितरत के ख़िलाफ़ हो उस चीज़ों से बचना चाहिए, उस फितनों से बचना चाहिए जो इंसान को बुराइयों की तरफ माइल करे। हर एक ना एक दिन तो हर इंसान को एक दिन मरना है। अगर हम सब ये सोच लें, और मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है जो हमेशा हमेशा रहती है, या तो हमेशा हमेशा लेके जहन्नम के अंदर और या जन्नत के अंदर। और आलम बरगज़ की भी मंजिलें हैं कि कब्र का भी मंज़र है, और हर जहन्नम और जन्नत और जहन्नम भी है। किसी भी चीज़ को अगर जे इंसान कहता है कि मैं जुठला दूँ, वो जुठला नहीं सकता। अगर जुठलाएगा भी तो अल्लाह का क्या जाएगा। वो ख़ुद ही इंसान अपने आप को धोखा देता है, चाहे वो किसी मज़हब में ही हो। हम सबको यानी कि किसी को भी ज़बरदस्ती किसी को भी अपने मज़हबों से हटाकर और बड़े मज़हबों की तरफ नहीं राग़िब करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ात पाक ने हर इंसान को, तमाम मखलूक़ें जो हैं दूसरियाँ, जैसे जानवर, परिंदे, हर कोई अब शऊर के साथ पैदा होता है, और इंसान लाशऊरी में। इंसान जब देख लो, अगर कोई बकरी का बच्चा होता है या भैंस का बच्चा होता है या कोई, वो पैदा होता ही अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और ख़ुद ही वो दूध पीना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे माँ संभालती है, कैसे उसको यानी कि सब मिले दूध पिलाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको इस कदर करवट लटाती है, कभी इस करवट लटाती है। तो क्योंकि इंसान जो है लाशऊरी में पैदा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ज़ात पाक ने इसकी फितरत में रखी हुई हैं, क्योंकि आग, पानी, मिट्टी, हवा और नूर, ये 5 चीज़ों से तो इंसान मुकम्मल होता है। और अल्लाह ताला ज़ात पाक ने तो पूरी कायनात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के नूर से ये तमाम चीज़ां जो वजूद में आई, अल्लाह ताला ज़ात पाक ने पूरी दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी रहमत से, यानी कि ये 4 नहरें हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 4 उरूफ़ हैं और 4 नहरें, 2 जन्नत के अंदर और 2 ज़मीन के अंदर, ज़मीन पर उतरती हैं। जो अल्लाह ताला ज़ात पाक को नहरों को उतारता है, और ज़मीन में पानी जो भी है, और हर चीज़ पानी से पैदा की गई है। और खुदा की कुदरत के लिए फिर कैसे इंसान मिट्टी से पैदा होती है और खीर मिट्टी में मिल जाती है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए, ये अपनी अकल को यानी कि दौड़ाना चाहिए कि क्या अल्लाह ताला ज़ात पाक ने कैसे इंसान को पैदा किया, और तमाम इंसान का वजूद कम भी होता है और ज़्यादा भी। और जैसे जैसे इंसान को चीज़ें खाते हैं, पहले जिस्म की जो आज़ार है पोट इंसान की, वो मर जाती है और दोबारा फिर इंसान उसको वजूद देता है। लेकिन किस तरह वजूद बनता है, लेकिन हमको तो नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह ताला ज़ात पाक तो उसको बनाता है। तो एक न एक दिन तो ये भी ख़त्म हो ही जाएगा। और अब असल मौजू की तरफ आते हैं कि पूरी दुनिया को इंसानियत के प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए। और सबसे पहले तो मेरा मशवरा यही है कि पाकिस्तान की क़यादत को एक जगह पर जमा होना चाहिए, आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर
عمران خان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اور دوسری بھی اپنی پارٹیوں کو، پیپل پارٹی کا بھی یہی نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان۔ آج کتنے بے گھر ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں یعنی کہ ان کو ملتی۔ تو یہ کم سے کم ہم سب غریب کی بات کرتے ہیں، لیکن غریب کو درست کرنے کے لیے وہ انتظام نہیں کرتے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ خود اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا اس کا منصب بڑا ہوگا اتنی اس کی آزمائش بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ تو جو انسان اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے، عہد کر کے آتے ہیں سب کہ ہم عہد کرتے ہیں، لیکن جو عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذات تو وہ خوب حساب لینے والا ہے۔ فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں ارد گرد انسان کے دائیں طرف بائیں طرف، جو ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کو لکھا ہوا سب کچھ دکھایا جائے گا، تو پھر کہے گا اف ہو، یہ میں تو ایسے سمجھتا تھا، لیکن اس میں تو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو انبیاء کرام کے علاوہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے تھے، انبیاء کرام اولیاء کرام، جو ان کے علاوہ تو سب ہم گنہگار ہیں۔ تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور دوسروں کے اوپر یعنی کہ بوتا دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ پچھلے اللہ تعالیٰ ذات سے اب ہم سب توبہ کر کے اور سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور پالیسی بنانی چاہیے ایسی کہ آپس میں ساری پارٹی پہلے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اور اللہ تعالیٰ ذات پاک جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے بیت المال جو بنایا تھا اور کیسے جب دعوت دی سب کو کہ اللہ کے بیت المال میں، اللہ کا مال میں سب کچھ جمع کروائیں، تو دیکھو کیسی کیسی ثقافتیں کی آپ سرکار حضرت ابوبکر صدیق نے، کیسی سخاوت کی کہ سب کچھ ہی اپنا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور حضرت عثمان غنی کو دیکھو، آپ سرکار حضرت علی شریف خدا کی سخاوت کو دیکھو کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، آپ تو خود کتنے کتنے دن فاقے رہتے تھے اور کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو جان مال اولاد یہ تو سب آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ذات پاک اس آزمائشوں کے ذریعے ہم سب کو آزماتا ہے۔ کون اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کرتا ہے؟ اگر فرض کرو کہ نام ہی اگر ہم اللہ کی راہ پر دیں گے تو جو ملا ہے زندگی میں وہ سب کچھ ایک دن جائے گا۔ جیسے دیکھ لیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے ماں ملتی ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ ذات پاک رشتوں کو دے دیتا ہے انسان کو، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا وجود اور کیسے ماں کے پیٹ میں صورتوں کو بناتا ہے۔ کیا کوئی ہے کہ جو ایسا کر سکے؟ تو ہر چیز تو اللہ کے دیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان اگر جو کہ یہ میرا ہے، وہ تو بالکل بیوقوف انسان ہوگا کہ جو کہے گا کہ میرا ہے۔ آج آپ کا ہے، کل کسی اور کا ہوگا، تو کیوں نہ اپنے ہاتھ سے خرچ کیا جائے۔ اور جن کے پاس زیادہ ہے، چاہے بے شک ہو سکتا ہے غلطیاں ہی ہیں، سب کئی بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہی ہیں، جو کئیوں نے رشوت کا مال یعنی کہ یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ ذات پاک سب کو معاف کرنے والا ہے۔ کتنے کتنے بنگلے ہیں اور کتنی کتنی گاڑیاں ہیں، اور ہمارے پاکستان پہ اوپر جو قرض ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ باہر کے پریشر ہم پر ہوتے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر نہیں سکتے، تو وہ ہم کو وہ ان کا قرض اتارنا چاہیے ساروں کو مل کے، اور جب سب کو قرض مل کر اتارنا چاہیے، اور وہ بیت المال بنانا چاہیے، حکومت کے کو چاہیے کہ بیت المال اور سب لوگ جمع کرائیں، جن کے پاس 4 4 5 5 10 10 مکان ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کے اگر نہ دیں گے تو دیکھ لو جو جن ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تو برباد ہو جاتے ہیں، اور اب جان بھی گیا، مال بھی گئی، اولادیں بھی گئی، اور ذلیل و خوار بھی ہو گئے۔ تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے اپنے یعنی کہ جو ہدیے دیے ہیں، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ تو یہ میرا جی اور جینے دونوں کا پہلا یہ نمبر 1 تھا، اور میں اس کے بعد پھر دوسرے جو والیہ نمبر 2 آئے گا، پھر اس کے اوپر میں بقایا یہ موضوع یہیں سے شروع ہوگا پھر۔